الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 20 کا بیان مکمل ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ تعالی روح نمبر 21 شروع ہو رہی ہے، جس کا عنوان ہے دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت کی فکر میں رہنا. یہ روح بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ روح ایسی ہے جو ہماری عمل کی زندگی کو چالو کرنے والی ہے اور اسٹارٹ کرنے والی. اس روح کو اگر ہم نے سمجھ لیا اور ذہن نشین کر لیا اور اس پر صحیح عمل کر لیا تو ہماری اس دنیا کی زندگی میں جو عمل کرنے کی بنیادی چیز ہے، جس کی ہمارے اندر بے حد کمی ہے، یہ کمی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. اور وہ ہے دنیا سے دل نہ لگانا، آخرت میں دل لگانا. اس وقت ہماری زندگی میں دین کے اعتبار سے، آخرت کی تیاری کرنے کے لحاظ سے بڑی سستی پائی جاتی ہے، بڑی غفلت پائی جاتی ہے، بڑی لاپرواہی پائی جاتی ہے. بس سمجھنا چاہیے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، جیسے مسلمان کو مسلمان ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے. اور زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم مکمل مسلمان ہوں، پوری طرح اسلام کے اندر داخل ہوں، شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے والے ہوں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی.
مگر ایسے نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دنیا سے دل لگا ہوا ہے، آخرت سے دل غافل ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارا ایمان تو ہے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، نہ کوئی رہا ہے نہ رہے گا. اور آخرت بالکل یقینی ہے، مرنے کے بعد ہمیں وہاں ضرور جانا ہے. اس کا ایمان تو ہے الحمدللہ. عقیدہ ہمارا بالکل یہی ہے، لیکن اس ایمان اور عقیدے کے مطابق عمل نہیں ہے، جبکہ عمل بے حد ضروری ہے. تو عمل جو نہیں ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا دل دنیا سے زیادہ لگا ہوا ہے اور آخرت سے غافل ہے. جس دن ہمارا دل دنیا سے ہٹ جائے گا اور آخرت کی فکر میں لگ جائے گا، وہ اسی دن کایا پلٹ جائے گی انشاءاللہ. یہ ساری غفلت، یہ ساری سستی، یہ سراسر لاپرواہی، گناہ آلود زندگی، دنیا کوئی نقصان گوارا نہ ہو، آخرت کا کتنا ہی نقصان ہو جائے پرواہ نہ ہو. یا سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے ذرا سے نفع خاطر سارا دن چھوڑنے کے لیے تیار ہو. یہ خرابی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اس خرابی کے دور ہونے کے لیے حضرت نے یہ روح تحریر فرمائی ہے اور قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے اس کو بیان فرمایا ہے. بس یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری بیماری کا اصل علاج ہے. ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. سارے جھگڑے، ساری لڑائیاں، سارے فتنے، سارے ہنگامے، قتل و غارت گری، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، تہمتیں، الزام تراشیاں، مار پیٹ، پرہ تعلقی، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ہنگامے، سارے دنیا کی محبت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور حب دنیا کا علاج فکر آخرت ہے. جیسے شعر میں کہا گیا ہے، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. یعنی دنیا کو جن لوگوں نے زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے اور جو دنیا کی بیجا محبت میں مبتلا ہیں، ان کے ہزاروں غم، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس سے جھگڑا، اس سے جھگڑا، یہ مصیبت، یہ پریشانی. بس زندگی مصیبتوں کا گہوارہ ہے. زندگی میں مصیبتیں، بیماریاں، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں. اور جو دنیا کی محبت سے نجات پا گئے، آخرت کی فکر نصیب ہو گئی، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دیں، ان کا کوئی غم نہیں. دنیا کا کوئی غم نہیں ہے، بس آخرت کا غم ہے.
کہ آخرت میں جب ہم جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری بخشش ہوگی نہیں ہوگی، اللہ پاک راضی ہوں گے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی نہیں ہوگی. تو ان کو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر ہے، اور یہ فکر دنیا کے سارے غموں سے بالا ہے اور بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اس لیے دوسرا شعر ہے، ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے، وہ آزاد فوراً غم دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. وہ آزاد فوراً غم دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. یعنی یا اللہ اگر آپ کو راضی کرنے کی فکر نصیب ہو جائے جو انتہائی مبارک فکر ہے، تو میں دنیا کا غم بھی بھول جاؤں، آخرت کی فکر سے بھی بے نیاز ہو جاؤں. کیونکہ قیامت مرنے کے بعد کے لیے اللہ پاک نے یہ اعلان فرما رکھا ہے، وہ یہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں، آج ان پر نہ کوئی غم ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. آج ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. نہ دنیا کوئی خوف ہوگا نہ آخرت کا کوئی غم ہوگا ان کو. وہ بے غم اور بے خوف رہیں گے. تو ایسی عظیم چیز ہے یہ. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ آخرت کی فکر موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ہے. آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کا اہتمام اور آخرت کا غم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے مانند ہے. مطلب اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں ایمان کی دعوت دینے کے لیے دو معجزے دے کر بھیجا، جو انہوں نے اس کے دربار میں جا کر کے دکھلائے. اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے برحق ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور جس کو دکھایا جاتا ہے اس کے لیے قبول کرنے ماننے کی دلیل ہوتی ہے کہ تم یہ معجزہ دیکھو اور اللہ کے نبی کی بات مانو، ان پر ایمان لاؤ. تو دو معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر بھیجا تھا. ایک ید بیضا اور ایک عصائے موسیٰ. ید بیضا تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ اپنی بغل کے اندر ڈالتے اور پھر نکالتے چاند کی طرح چمکتا ہوتا. فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو کہا کہ خدائی کے دعوے سے باز آ، توبہ کر اور مجھ پر ایمان لا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اور عبادت کے لائق سمجھ مان. دلیل یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ دکھایا، سارے دربار میں لوگ ہکا بکا رہ گئے. یہ ایک معجزہ تھا. دوسرا، انہوں نے اپنا عصا نیچے زمین پہ ڈالا تو سچ مچ سانپ بن گیا، اٹھایا تو پھر لکڑی بن گئی. تو فرعون نے بجائے ماننے کے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تو معاذ اللہ بڑے جادوگر ہیں. اور پھر اس نے اعلان کیا کہ میں اپنے جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں گا، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. اور باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا اور پورے مملکت میں اعلان ہو گیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کا مقابلہ ہوگا. اس دن سب کے سب میدان میں جمع ہو گئے، جادوگر بھی میدان میں کھڑے ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی
میدان میں ایک طرف کھڑے ہو گئے اور فرعون اپنے اور اس کی قوم اور اس کا لشکر بھی میدان میں آ گیا، ان کی عوام بھی جمع ہو گئی، زبردست مقابلہ۔ اس میدان میں جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں، اپنی اپنی لاٹھیاں، اپنی اپنی لکڑیاں ڈال دیں اور پھر لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا، جس کی وجہ سے تمام لوگوں کو وہ لکڑیاں، رسیاں، لاٹھیاں سانپ کی طرح چلتی پھرتی، ہلتی جلتی نظر آنے لگی، اور ایسا لگا کہ ہزاروں سانپ بچھو میدان کے اندر دوڑ رہے ہیں، اور عجیب خوفناک صورتحال پیش سامنے آ گئی۔ طبی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف محسوس ہوا، اللہ پاک نے اس کو نقل فرمایا، وَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس منظر کو دیکھ کر خوف محسوس ہوا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ ہی کامیاب ہونے والے، آپ ہی ان کے اوپر غالب آئیں گے، آپ ڈرے نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہی بہت بڑا سانپ اور اژدہا بن گیا، اور اژدہا بن کے جتنے بھی سانپ بچھو میدان میں نظر آ رہے تھے ان سب کو نگل لیا، یہ سانپ ان سب کو نگل گیا۔ اب جادوگر بھی تو میدان میں موجود تھے، وہ اپنے فن سے واقف تھے، جادو صرف نظروں کے اوپر ہوا تھا، حقیقت میں تو لکڑیاں ہی لکڑیاں تھیں، لاٹھیاں ہی لاٹھیاں تھیں، کوئی سچ مچ سانپ بچھو نہیں بنا تھا، اس لیے اس کے کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر خدا بالفرض موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سانپ کی شکل میں جو ظاہر ہوا اگر وہ تھا تو وہ کیسے کھا گیا ان سب لکڑیوں کو؟ اگر وہ معجزہ نہ ہوتا تو وہ کیسے کھاتا سب لکڑیوں کو؟ کیونکہ جادو تو آنکھوں پر ہوتا ہے، سچ مچ نہیں ہوتا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے۔ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے پروردگار پر ایمان لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے میدان کے سارے سانپ بچھوؤں کو کھا کے ختم کر دیا۔ تو عصائے موسیٰ نے سارے سانپ بچھو کھا کے سب کو برابر کر دیا۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی نے سارے سانپ بچھو کھا لیے اور سب ختم، اور موسیٰ علیہ السلام فتح یاب ہو گئے اور کامیاب ہو گئے، اور سارے جادوگر بھی سجدے میں گر کر ایماندار ہو گئے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے سارے سانپ بچھو کھا لیے تھے، ایسی آخرت کی فکر بھی ایسی فکر ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے دنیا کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی کو اس شعر میں کہا گیا جو میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے، کہ ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے۔ نہ دنیا کا غم نہ آخرت کا غم، نہ یہاں کی پریشانی نہ وہاں کی پریشانی، دونوں جہاں کی پریشانی سے آدمی نجات پا جاتا۔ تو یہ آخرت کی فکر تو اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا یہ نسخہ ہے، اور ایسا بہترین یہ علاج ہے، جو چاہے جب چاہے کر لے اور دنیا اور آخرت کے غم سے نجات پا لے۔ اور آخرت کے غم سے دنیا کے غموں کا ختم ہو جانے کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مصیبتیں ویسی رہیں گی، بیماریاں اپنی جگہ رہیں گی، پریشانیاں اپنی جگہ رہیں گی، ہموم و غموم و صدمات اپنی جگہ برقرار رہیں گے، تنگ دستی فقر و فاقہ اپنی جگہ باقی رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ ان سارے ہموم غموم
مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں جن سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی جان ختم ہو جائے گی، یہ بے جان ہو جائیں گے. پھر ان کی وجہ سے بندہ مومن کو تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ روحانی طور پر اس کو نعمت محسوس ہوگی. تو معنوی طور پر اس کو ان مصیبتوں کے آنے سے راحت محسوس ہوگی. بالکل ایسی جگہ میں اب ایک مثال دیتا ہوں. وہ ایک سانپ ہوتا ہے اصلی اور ایک ہوتا ہے کاغذ کا. اور بعض مرتبہ کاغذ کا سانپ جو ہوتا ہے وہ اصلی سانپ سے بھی زیادہ ڈراؤنا اور خوفناک ہوتا ہے. تو اصلی سانپ تو اگر خدا نہ خواستہ یہاں کہیں سے آ جائے تو ابھی سب باہر چلے جائیں، سانپ 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 کہیں. اور نقلی سانپ سب کے بیچ، سب کی جیب میں 10 بھی ہوں تو سب بیٹھے ہیں کہ بھائی سانپ تو وہ بھی ہے، سانپ تو یہ بھی ہے، مگر وہ اصلی ہے وہ نقلی. نقلی سانپ 1000 بھی ہوں تو پرواہ نہیں، اصلی ایک سانپ بھی ہو تو سب کے بھاگنے کے لیے کافی ہے. ویسے سمجھ لو ایک اصلی شیر ہے، ایک نقلی شیر ہے. اصلی شیر یہاں آ جائے تو پھر مزہ لے جو کوئی مسجد میں نظر آ جائے، اور نقلی شیر 10 بھی ہوں تو کوئی پرواہ نہیں. دونوں شیر ہیں یا نہیں؟ تو یہ کیا فرق ہے؟ اصلی اور نقلی کا فرق ہے کہ نقلی شیر میں کچھ نہیں ہے، بس شکل ہی شکل ہے اس کے اندر، بس اندر کچھ نہیں ہے. خود جا کے لات مار دو تو وہ گر جائے گا وہ، اور اصلی شیر کو دیکھ کر اپنے پیشاب نکل جائے گا. یہی ساری مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں اور رنجوں، غموں، صدمات کا حال ہے کہ ایک اصلی ہوتے ہیں، ایک نقلی ہوتے ہیں، ایک اصلی ہوتے ہیں، کاغذ کے ہوتے ہیں. تو جب کسی کو آخرت کی فکر نصیب ہو جاتی ہے پھر دنیا کے ہموم و غموم نقلی ہو جاتے ہیں، پھر کاغذ کے ہو جاتے ہیں مصیبت. اس لیے اللہ والوں کو بھی تکلیفیں آتی ہیں، اللہ والوں کو بھی بیماریاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ والوں پر بھی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان کی وہ پریشانیاں مصنوعی ہوتی ہیں، بناوٹی ہوتی ہیں، نقلی ہوتی ہیں، کاغذ کی ہوتی ہیں. وجہ اس کی ہے کہ وہ یہ 3 باتیں ان کے حق میں 4 باتیں ہوتی ہیں، اور یہ ہر مومن کے حق میں ہوتا ہے. احادیث طیبہ کے اندر فرمایا کہ مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو 4 باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. یا تو اس مصیبت اور غم اور صدمے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی تکلیف معاف فرما کر دنیا کی تکلیف اس کے بدلے میں دے دیتے ہیں، جو بہت ہی معمولی ہے. یہ ایسا جیسے قتل کرنے کے بجائے چونٹی کچھ لگا دیں کاٹ لے بھائی، اس کے بس کافی ہے اتنی. کہاں قتل کی سزا اور کہاں چیوٹی کاٹنے کی سزا، کوئی جوڑی نہیں ہے. تو مومن کے حق میں تو مصیبت بھی نعمت ہے، یعنی حقیقت کے اعتبار سے، نہ کہ ظاہر کے اعتبار سے. ظاہراً تو غم ہے، صدمہ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، لیکن جب یہ مہربانی ہو رہی ہے من جانب اللہ تو بھائی یہ تو ایسے جیسے کوئی محبوب کسی کو دبوچ لے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اپنے مواعظ میں یہ مثال بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی شخص کسی کو زبردستی دبا لے تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی، کلیجہ منہ کو آئے گا نہیں آئے گا. لیکن اگر کوئی اپنے محبوب کی تلاش میں ہو، سرگرداں ہو، حیران پریشان ہو، اور بڑی تمناؤں کے بعد اور بڑے عرصے کے بعد کہیں اچانک اس کا محبوب آ کر کے اس کو زور سے دبا لے، شروع میں تو وہ چہرہ چلائے گا، ہائے مر گیا، کون ہے بھائی، کون ہے، کیا کر رہا ہے یہ، چھوڑ بھائی چھوڑ.
اور پھر کنکھیوں سے دیکھا تو وہی ہے جس کی تلاش میں تھا. او ہو وہ جو دبانا ہے اس کا شیری ہو جائے گا. وہ کہے گا یار ذرا اور دبا, میں تو تیرے انتظار میں, تیری تلاش میں تو بوڑھا ہو گیا. کہاں سے آج تو آ گیا بھائی, تو ذرا اور دبا تھا کہ بے شک نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے. لوگ ابھی تو چیخ رہا تھا, چل رہا تھا, ارے کیا میں مر جاؤں گا, کیوں بھیج رہا ہے سر. اور اب جناب یہ کہہ رہا تھا اور بھیج. تو پہلے بھیجنے میں تکلیف تھی, اب بھیجنے میں مزہ آ رہا ہے, کیونکہ اب پتہ چل گیا کہ میں جس محبوب کی تلاش میں تھا وہ اس نے بھیجا ہوا ہے. حدیث میں بھی اس سے ایک قصہ ایسا آتا ہے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ایک صحابی ہیں, اور یہ دیہات میں رہتے تھے. اور جب کبھی دیہات سے مدینہ منورہ آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات کی چیزیں لے کر کے آتے تھے, جیسے سبزیاں, ترکاریاں, دالیں, چاول وغیرہ. کیونکہ دیہات میں تو ان چیزوں کی کاشت ہوتی ہے, تو ان کے پاس عموماً گھروں میں یہی جمع ہوتا ہے. تو یہ چیزیں لاتے تھے اور حضور کو دے دیا کرتے تھے ہدیے کے طور پر. حضور ان کے شہری تھے, آپ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. جب یہ اپنے دیہات واپس جاتے تو حضور شہر کی چیزیں ہدیے کے طور پر ان کو دے دیا کرتے. آپ نے فرمایا بھائی میں ان کے لیے شہری ہوں, یہ میرے دیہاتی ہیں. اب ایک دن کیا ہوا, یہ مارکیٹ میں اپنا کوئی سودا سلب بیچ رہے تھے. دیہات سے لائے ہوں گے اپنی سبزیاں, ترکاریاں, دالیں والے, وہ شہر میں کسی بازار میں کسی جگہ بیٹھ کر بیچ رہے تھے. تو حضور نے پیچھے جا کر کے ان کی کولی بھر لی. اب آپ نے پیچھے سے پکڑ لیا, آنکھیں بند کر لی, تو اب یہ بڑے سوچنے کس نے کیا, کون ہے کون ہے. جب ان کو اندازہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو اور اپنی کمر حضور کے سینے مبارک سے لگانے لگے. وہی کہ نکل جائے تیرے قدم, تیرے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے. اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا بھائی کوئی ہے غلام کو خریدنے والا. تو انہوں نے کہا حضور میں بہت کم قیمت ہوں, کیونکہ ظاہری طور پر ان کی شکل اچھی نہیں تھی, رنگ بھی کالا تھا. تو کہا حضور اگر آپ مجھے بیچیں گے تو میری قیمت کچھ نہیں ملے گی. آپ نے فرمایا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی تمہاری بڑی قیمت ہے. اللہ. کیونکہ حضور کے صحابی تھے, صحابی سے بڑھ کر کون ولی ہو سکتا ہے. تو آپ نے بھی ان کے پیچھے سے کولی بھری. تو بھائی محبوب اگر دبا لے تو آدمی کو مزہ آتا ہے, اور دشمن دبائے تو آدمی کی چیخیں نکلتی. دبانے میں کتنا فرق ہو گیا. فارسی کا ایک شعر بھی حضرت کے مواعظ میں بکثرت ہوتا ہے کہ نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغس سر دوست سلامت کہ تو خنجر آزمائی. کہ میرے دشمن کو بھی یہ بات نصیب نہ ہو کہ آپ کی تلوار سے وہ ہلاک ہو. آپ کے عاشقوں کے سر سلامت ہیں, اگر تلوار کی دھار دیکھنی ہے تو ان پہ چلا کے دیکھ لو. سبحان اللہ. تو سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. وہ آزاد فوراً غمے دو جہاں سے, تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. تو یہ آخرت کی فکر اور آخرت کا غم, یہ اتنا لذیذ غم ہے کہ دنیا کے غم سے بھی آدمی کو نجات دے دیتا ہے. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ آخرت کی فکر سے دین میں پختگی آتی ہے. آخرت کی فکر اختیار کرنے سے دین میں پختگی اور مضبوطی آتی ہے.
اور دل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، دل بھی انسان کا مضبوط ہوتا ہے۔ معلوم ہو کہ یہ بڑی اہم چیز ہے اور قابل قدر چیز ہے۔ اس لیے ہم سب کو آخرت کی فکر اپنے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا کرنی چاہیے۔ اب حضرت نے آخرت پیدا کرنے کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ فکر آخرت ہمارے اندر کیسے پیدا ہو۔ فکر آخرت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ یوں سوچا کریں، ہمیشہ یوں سوچا کریں کہ دنیا ایک ادنا درجے کی چیز ہے، دنیا انتہائی معمولی چیز ہے، دنیا نہایت گھٹیا چیز ہے، دنیا بہت ہی حقیر چیز ہے، اور حقیر ہونے کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہونے والی ہے۔ دنیا یقیناً ختم ہونے والی ہے، جیسے اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا جو میں نے ابھی پڑھی تھی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ ساری دنیا نہایت حقیر اور بے حقیقت چیز ہے اور پھر ختم ہو جانے والی۔ کیوں؟ یا تو ہم ختم ہو گئے تو دنیا ختم، اور قیامت آ گئی تو دنیا ختم ہے، ختم ہونے والی۔ چنانچہ فرماتے ہیں خاص کر اپنی عمر تو بہت جلد گزر جائے گی۔ کیوں؟ عمر تو ہماری روز بروز کم ہو ہی رہی ہے، بہت سے بہت 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، بس عام طور پر 100 تک کوئی پہنچتا ہے، ورنہ 60 اور 100 کے درمیان اکثر لوگ وفات پا جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو ویسے ہی ختم ہونے والی، یہ ختم تو دنیا بھی ختم۔ اور آخرت بڑی شاندار چیز ہے، آخرت نہایت شاندار چیز ہے اور عظیم الشان چیز ہے، اور ہے بھی یقیناً آنے والی۔ دنیا جانے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا حقیر ترین ہے، آخرت بڑی شاندار چیز ہے۔ چنانچہ آخرت جو بڑی شاندار ہے اور یقینی ہے، اس کے اندر سب سے پہلے موت آئے گی، اور اچانک آئے گی۔ وہ اچانک ہمارے اعتبار سے ہے، ورنہ تو میں نے جیسے گزشتہ منگل عرض کیا تھا کہ سب کی موت مقدر ہے، اپنے وقت پر آئے گی، نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ اللہ پاک نے ہماری موت کا وقت کئی جگہ لکھوا رکھا ہے۔ ایک تو اس وقت اللہ پاک نے لکھوا دیا تھا جب زمین و آسمان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ دنیا کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھوا دیا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں آدمی کا انتقال ہوگا۔ سارے تقدیری امور لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر جب آدمی دنیا میں آ جاتا ہے تو آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں پیشانی کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ نمبر 3، ہر سال 15 شعبان کی رات میں آئندہ سال کے لیے سب کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کس کا انتقال ہوگا، کس کا انتقال نہیں ہوگا، کس کے بچہ ہوگا، کس کے بچہ نہیں ہوگا، کس کی شادی ہوگی، کس کی شادی نہیں ہوگی، کس کو کتنی روزی ملے گی، سال بھر کا پورا
بجٹ اور پوری کاروائیاں جو آئندہ سال ہونی ہیں سب وہاں سے لکھوا لوح محفوظ سے لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. اب 15 شعبان گزرنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو کھا رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں اور جناب ان کا انتقال مردوں میں ہوتا ہے, ان کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جس دن کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے اس دن بھی فرشتہ آ کر کے اس فرشتے کو جو اس کی روح قبض کرے گا اس کو پروانہ تھما دیتا ہے کہ آج اس کی روح نکالنی. پھر ایک تقدیر حالی بھی ہے کہ جس وقت آدمی کا انتقال ہونے والا تھا اسے تھوڑی دیر پہلے آرڈر آتا ہے اس کی روح نکال دو. 5 جگہ انٹری ہے. تو جو کہتے ہیں نا اچانک مر گیا, کوئی اچانک نہیں مرتا, سب اپنے وقت پہ مرتے ہیں, نہ آگے نہ پیچھے. تو اچانک ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں تو ایسا نظم و ضبط ہے کہ جیسے سورج کبھی سویا نہیں, کوئی آدھ دن نکلا, کیا بات ہے بھائی, سورج سے لیٹ ہو گیا. سورج چاند کبھی لیٹ نہیں ہوتے بھائی, اپنے وقت پہ نکلتے ہیں, اپنے وقت پہ ڈوبتے ہیں. آدمی لیٹ ہوتا رہتا ہے, کبھی سو گیا کبھی جاگ گیا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ایسا زبردست نظام ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے. لہذا جب آخرت آئے گی تو سب سے پہلے تو موت آئے گی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ من مات فقط قیامت ہو, جس کا انتقال ہو گیا اسے قیامت تو برپا ہو گئی, کیونکہ وہ تو آخرت میں چلا گیا, دنیا ختم, آخرت میں پہنچ گیا اور عذاب ثواب شروع ہو جائے گا. چنانچہ آگے فرماتے ہیں حضرت کہ سب سے پہلے تو موت ہی آ جائے گی, اس کے بعد لگاتار یہ واقعات شروع ہو جائیں گے. نمبر 1 قبر کا معاملہ, کہ وہاں عذاب ملتا ہے یا ثواب ہوتا ہے. سب سے پہلے مرتے ہی سب سے پہلے یہ کام شروع ہو جائے گا. سب جانتے ہیں کہ قبر کے اندر روح کو جسم میں ڈالا جاتا ہے اور پھر منکر نکیر آتے ہیں اور پھر ساری زندگی کا وہ امتحان لے لیتے ہیں. 3 سوال کرتے ہیں جو ساری زندگی کا امتحان ہوتا ہے. مسلمان کامیاب ہو جاتا ہے, کافر فیل ہو جاتا ہے. پوچھتے ہیں من ربو کا, تمہارا پروردگار کون ہے؟ مسلمان کہتا ہے ربی اللہ, میرے پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر تم مادینوں کا, تمہارا دین کیا تھا, کس دین پر تھے تم؟ تو مسلمان کہتا ہے دینی الاسلام, میرا مذہب تو اسلام تھا, میں تو مسلمان تھا, دین اسلام کا پیروکار تھا. تیسرا سوال کہتے ہیں من ھذا الرجل الذی بعث فیکم, حضور کون ہے جو تمہارے اندر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے؟ تو جواب دیتا ہے کہ میرے آقا اور مولا اور میرے نبی و پیغمبر ہیں جن پر میں ایمان لایا تھا. اور ان 3 سوالوں کا جواب مسلمان دے دیتا ہے تو اسے قبر کو 70 گز چوڑا کر دیا جاتا ہے اور جنت سے قالین لا کر کے وہاں بچھا دیے جاتے ہیں. جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے خوشبودار ہوائیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور تمام نعمتیں اس کے پاس رکھ دی جاتی ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ نم کا نومت العروس, دلہن کی طرح سو جا, اب بے غم رہے بے خوف رہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک شخص انتہائی حسین و جمیل شکل میں اس کے پاس آ جاتا ہے, اسے اب تو گھبرا مت, بے فکر رہے, آرام سے رہے, میں تیرے ساتھ ہوں نا. تو وہ اس کی ان تسلیوں کو سن کر, بشارتوں کو سن کے کہتا ہے بھائی تیرا چہرہ بڑا خوبصورت, تیری باتیں بڑی تسلی بخش, آخر آپ ہیں کون بتاؤ تو صحیح. کہا انا عملو کا صالح, میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں نماز پڑھتا تھا نا, روزے رکھا کرتا تھا, گناہوں سے بچتا تھا, وہی ہوں میں. اب میں تیرے ساتھ ہوں,
تیرے ماں باپ بھی گئے، تیری اولاد بھی گئی، تیرا پیسے بھی گیا، تیرا گھر بار بھی پیچھے، میں تیرے ساتھ. یہ سب کارروائی ایک دم مرتے شروع ہو جائے گی، یاد رکھیں. اور پھر عالم برزخ میں اور قبر میں کچھ دن رہنے کے بعد پھر جناب اصل قیامت سامنے آ جائے گی. اور قیامت کے دن پھر یہ کام شروع ہو جائیں گے، اعمال کا حساب و کتاب. یعنی دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا تھا اب آگے حساب دینا ہے اس کا. کتنا کٹھن مرحلہ ہے، دیکھو کتنی فکر کی بات ہے جو پیش آنے والی ہے، جو مرتے ہی شروع ہوگی. اب جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ تو خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے، اور جس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا اس کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اللہ بچائے. اور جب اعمال تولے جائیں گے تو وہ بڑی فکر کا مقام ہوگا. اب جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کی خوشی کے کوئی ٹھکانے نہیں ہوں گے، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کی مصیبت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہ ہوگی. پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا. جو سلامتی سے گزر گیا وہ کامیاب، اور جو کٹ کے نیچے گر گیا دوزخ میں. اللہ بچائے، اللہ بچائے. پھر آگے دو مقام ہے، جنت یا جہنم. مسلمان اور نیوکار جنت میں جائیں گے، کفار و مشرکین دوزخ میں چلے جائیں گے. ان باتوں کو سوچنے سے اور ان باتوں کو اپنے دماغ میں تازہ کرنے سے دنیا کی فکر گھٹتی ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، آخرت کی فکر بڑھتی ہے. یہ حضرت نے شروع میں طریقہ لکھ دیا بھائی. بس آج ہم یہ طریقہ لے کر کے جائیں بھائی کہ روزانہ انشاءاللہ 10 منٹ تنہائی میں بیٹھ کے اور دماغ سے بھی دنیا نکال کے اور دنیا کے ہموم و غموم باہر کر کے بس یہ مرنے کو سوچیں بھائی. 2-4 دن، ہفتہ 10 دن تو سوچنا بھی نہیں آئے گا، مگر ہر کام کرنے سے آتا ہے. سوچنا سوچنے سے آتا ہے، بولنا بولنے سے آتا ہے، لکھنا لکھنے سے آتا ہے، اور کھانا کھانے سے آتا ہے. اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا سب. تو بھائی اسی سے اگر آہستہ 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 سوچنا آ جائے گا، اور پھر یہ باتیں جو ہے نا انشاءاللہ تعالی 10 منٹ نہیں پھر دن بھر انشاءاللہ دماغ میں گھومیں گی. جب گھومیں گی تو دنیا کی محبت قلقمہ ہوگا اور آخرت کی فکر بیدار ہونی شروع ہو جائے گی، اور بس وہی آخرت کی فکر حاصل کرنے کا نسخہ ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے نجات عطا فرما. یا اللہ آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ آخرت کی فکر جس قدر مطلوب ہے اپنے رحمت سے عطا فرما، اور دنیا کی بیجا محبت سے نجات عطا فرما. یا اللہ دنیا کی بیجا محبت سے نجات عطا فرما. اس کی وجہ سے ہمارے اندر غفلت ہے، سستی ہے، لاپرواہی ہے، کاہلی ہے، اپنے آپ کو باعمل بنانے کی
کوشش کرنے سے خالی ہے. یا اللہ اس دنیا کی محبت کو ہمارے قلب سے زائل فرما، اس کو ہمارے دل سے دور فرما، اور اتنی فکر آخرت کی پیدا فرما، ہمارے دل میں اپنی آخرت کی فکر اتنی عطا فرما جس سے کہ ہماری غفلت دور ہو جائے، سستی دور ہو جائے، ہم نیک راہوں پر چلنے والے بن جائیں، ظاہر و باطن کی اصلاح کی فکر کرنے والے ہو جائیں. یا اللہ ہمیں آپ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے مخلص بندوں اور بندیوں میں داخل فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ضرور بضرور ہمارا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا اللہ فکر آخرت نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا ارحم الراحمین، جتنے احباب خواتین و حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرما، ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.